دوستوں ہمارے کل کے ویلاگ میں ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی یا ہم نے اس کے اوپر کافی بات کی تھی، اور وہ تھی پاکستان میں اس وقت جو بل منظور کروانے کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر 53 بل جو ہے وہ ٹیبل ہوئے تھے پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے سینٹ تک، لیکن ہم نے کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے۔ اس میں سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ ایک طرف تو ان بلوں کو جب ریجیکٹ ہو رہے تھے، جو حکومتی پارٹیاں ہی جو ہے وہ اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی، نو 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 کے نعرے سینٹ کے اندر لگ رہے تھے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ پارٹی قائد یعنی نواز شریف صاحب کی پارٹی، یعنی جب نون لیگ کے ہی منسٹر جو ہے وہ بل پارلیمنٹ کے ذریعے سائن کر کے آگے بھجواتے ہیں، یا کوئی اور ان کے رفقا کار جو ہے وہ ایک سے دوسرا منسٹر جو ہے وہ آگے بھجواتا ہے، اور اسی کے سینٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے ہی سینیٹر جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے۔ تو ایک خلیج نظر آئی، ایک سوال جنریٹ ہو گیا کہ گیپ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کے اس وقت منسٹرز ہیں وہ کسی اور کی رائے لے کے جو ہے وہ ان کو فلوٹ کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کی رائے جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ جنریٹ ہوا تھا۔ اچھا، پھر ایسی کون سی مجبوری آ گئی ہے پارٹیوں کے اندر ہی ان کے منسٹرز کے درمیان کہ اتنی خلیج بڑھ گئی ہے ایک ہی جگہ کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر رہتے ہوئے، کہ وہ ان کے سینیٹرز کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے منسٹرز جو ہے وہ کوئی اور بل فائل کر رہے ہیں۔ اور تو اس سے یہ ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ وہی جو پرانی بات کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں الگ الگ پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں۔ پھر تیسری ایک اور بات جو سب سے اہم بات تھی، آخر کون ہے جو ان سے یہ والے بل جو ہے وہ آگے فلوٹ کروا رہا ہے، یا کیوں یہ حکومت اتنی مجبور ہے کہ وہ یہ بل فلوٹ کر رہی ہے۔ سو دوستوں، یہ سارے سوالات تھے جن کی کھوج کے اندر جو ہے وہ ہم نے سوالات تو کل ہی کھڑے کر دیے تھے، لیکن بہرحال جو ہے وہ ان کے کچھ جوابات جو ہے وہ آنے شروع کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں، جو ہمیں آج کی طرف جن جانب جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آج میرے ٹاپک بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ آج اس کی کھوج کے اندر جو ہے وہ نکلیں گے اور ان سوالوں کے اندر سے کچھ گتھیاں جو وہ سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، خود وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا میں بندہ ہوں، وہ آگے اپنی بھی ایک داستان سنا رہے ہیں کہ میں اگر اتنا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں تو بھائی مجھے کیا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ گھی شکر مل گیا ہے، اور کیا میں نے جو ہے وہ لڈو پیڑے کھا لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کے، کہ پرویز مشرف نے بھی مجھے جیل میں ڈالا، نواز شریف کے ساتھ رہا۔ لیکن سوال جو ہے وہ پھر بھی یہ کھڑا ہے، اور یہ ایک ہمارے اٹھائے گئے سوالات جو ہے وہ ان کے جواب کے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہے جب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، اور جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈفرینسز جو ہے وہ ہے، یعنی دوست کہیں اور کھڑے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں اور کھڑے ہیں۔ سو دوستو، آج کی یہ سٹوری جو ہے وہ ایک بڑی میڈیا کی زینت بھی بنی۔ آج شہباز شریف صاحب نے خود ہی یہ جو ہے وہ سب کچھ کہا، 12 کو ایک فلائی اوور جو ہے وہ بنایا گیا۔ اگین اس کے لیے تو کنگریٹ کہیں گے ہم پی ایم کو، پی ایم سپیڈ جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کام ان کو لینا بھی آتا ہے، اور میں اس حوالے سے ایک اگلا اپنا ویلاگ بھی کروں گا، اس میں ان کی بہت ساری خوبیاں جو ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن بہرحال جو جس کے اوپر سوال اٹھنا ہے وہ سوال بھی ہم اٹھاتے جائیں گے۔ پہلے تو ہم آج کے اس ویلاگ کے اندر آ جائیں کہ میرے وہ اٹھائے گئے سوالات کے جوابات جو ہے وہ اب کچھ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، یعنی ذکر اس کا کھلنا شروع ہو گیا۔ دوستو، پے در پے جو ہے وہ بل آ رہے ہیں۔ بل کے اوپر میرا اگلا ایک اور سوال تھا کہ اگر یہ اتنے بل ان سب چیزوں کے لیے آ سکتے ہیں تو کیوں نہیں کوئی ہیلتھ ریفارمز کے لیے بل آ سکتا، کیوں نہیں کوئی انسانی حقوق جو ہے وہ اس کے اوپر بل آ سکتا، کیوں نہیں جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرزانہ کیسے رل رہی ہے پاکستان کی بچی، جو کہ پہلے بھی اس کے اوپر قوانین ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، اور پھر کوئی نیا قانون بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا، نیا بھی بل تو بھی لایا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو یوتھ کے لیے جو ہے وہ کیا ان کو امپاور کرنے کے لیے محض یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز نے اپنی پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہے وہ جنہوں نے بنوا لی ہیں، یا جنہوں نے بیک ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ عام پرائیویٹ گروپس کے جو ہے وہ انڈر ہینڈ جو ہے وہ بن جاتے ہیں لوگ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو بل پاس کیے گئے ہیں پچھلے دنوں کے اندر اس میں یونیورسٹیز کے اندر ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے تو اس کے اوپر میں ایک الگ ویلاگ کروں گا۔ آج میری جو ہے وہ مجھے تھوڑا اس کے اوپر محیط رہنے دے۔ پہلا جو ہے وہ میرا ٹاپک یعنی شہباز شریف
صاحب نے کہا جی میرے دوست کہتے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. دوسری جانب جو ہے وہ اسمبلیاں 9 اگست کو جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہیں. کب کیسے تحلیل ہو رہی ہیں 9 اگست کو ہم نے آپ کو جی بتا دیا. اس کی وجہ کیا ہے 9 اگست کو آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا. فوج کو کسی بھی غیر آئینی کام کرنے سے ہم روکیں گے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ فوج کو ہم کسی بھی غیر آئینی کام کرنے سے جو ہے وہ روکیں گے. سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کہنا ہے بدترین تاریخ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے پاکستان کی. یہ میں یا کوئی دوسرا جو ہے وہ جماعت کا یا اس حکومت کی مخالف جماعت کا نہیں کوئی کہہ رہا ہے, یا پی ٹی آئی والے نہیں کہہ رہے ہیں کہ جن کی حکومت گئی ہے اس سے پہلے. یہ سابقہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ کوئی آفر جو ہے وہ نہیں کی گئی, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر حالت کے اندر جو ہے وہ نومبر کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. سو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی اسمبلیاں جو ہے وہ 9 اگست کو تحلیل ہو رہی ہیں. کیوں ہوں گی؟ 12 اگست تک کی جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے. 12 اگست کو اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر 60 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا جو ہے وہ کام ہے, فرض ہے. میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں آئینی فرض ہے یہ. دوسری جانب جو ہے وہ اگر اس سے کچھ دن پہلے بھلے ایک دن پہلے بھی حکومت خود اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دے گی, یعنی یہ اسمبلیاں جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں ہوں گی بلکہ تحلیل کی جائیں گی. جب تحلیل کر دی جائیں تو اس میں آپ کو کچھ دن اور مل جاتے ہیں, تو یعنی وہ 60 دن کے کیپ کو توڑنے کے لیے 90 دن کے کیپ کے اندر, یعنی قانون یا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو پھر 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانا کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ فرض ہے, آئین ہے, اور عین ان کو جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. اسی کے اوپر سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں دوستو, اور بہرحال جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. قریبی حلقے جو ہے وہ حکومت کے یہ بتا چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے, جاوید لطیف صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اور دوسرے معتبر ذرائع بھی جو ہے وہ 9 اگست کا کہہ رہے ہیں کہ 9 اگست جو ہے وہ, یعنی اب سمجھیے کہ انگلی پہ گننے والے کچھ گھنٹے جو ہے وہ دن رہ گئے ہیں, اور انہی دنوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح سے یہ یعنی درجنوں جو ہے وہ بل پاس کرائے جائیں. ان بلوں کے اندر جو ایک خاص ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بل, جس کے اندر جو ہے وہ ایجنسیز کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ بنا وارنٹ کے کسی کو حراست میں بھی لے سکتے ہیں, اس کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اور یہ ایک شک ہے اس کی. اسی طرح سے کچھ اور شکیں ہیں جن کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور ان بلوں کو جو ہے وہ متنازع قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ کی اپنی جو ہے وہ, ان سب نے یعنی وکلاء حضرات نے بھی جو ہے اس کے اوپر بمانگ دوہل جو ہے وہ اب آواز اٹھانا شروع کر دی ہے, اور اسٹریٹ یہ کہنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ کل سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا, اور سینٹ سے جو ہے وہ جب رضا ربانی, جب عرفان صدیقی, جب ہر جماعت کا تقریباً سینٹ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگوں نے جس کے اوپر سوالات اٹھائے, تو پھر اس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی سے لے کے دوسرے تمام لوگ جو ہے وہ عام لوگ بھی یہ کہتے ہوئے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے وہ کسی بھی حالت میں اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور اگر کٹ کرے گی تو ہم اس کے اوپر آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے. آپ کو پتہ ہے بار کونسل نے بھی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ اندیہ دے دیا ہے. سو دوستو اب حالات جو ہے وہ, اب آپ اس کی سنگینی کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو آ کے یہ سب جو ہے وہ باتیں بتانی. وزیر اعظم کی گزشتہ روز جو ہے وہ آرمی چیف صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی. یہ ملاقات ہونا ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم اصل میں بہت جلدی جو ہے وہ بہت ہی بڑے بن جاتے ہیں, مطلب ہم اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ امریکہ, یورپ کے جو ہے وہ بڑے ملکوں سے, جو پہلی دنیا کے ملک ہیں, ان سے جو ہے وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاملات جو ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. اس میں ملاقاتیں یا اس میں اسٹیبلشمنٹ یا خاص کر کے آرمی چیف کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہمارا اس طرح کا بھی ڈیولپ ہے, یا جس حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر اس کی سپیس ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں میں سول سپرمیسی کے اوپر بلیو رکھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہی جو ہے وہ جو ایک نظر آئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا, یا جو کچھ وہ اپنی ایک موومنٹ بنانا کی کوشش کر رہے تھے, جو 9 مئی تک جا کے جو ہے وہ اپنی اختتام جانب ہوئی, کہ اس نے یہ اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ہمارے ہاں کتنی اہمیت ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے, یا ہم اپنی سیاست کے اندر جو ہے وہ فوراً یورپ اور امریکہ کی طرح کی جو ہے وہ وہاں کا جمہوریت جو ہے وہ نہیں لے کے آ سکتے. وہاں پہ ہمیں ایک وقت لگے گا, اور ہماری جو اسٹریٹجک جو حالات ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جب بہرحال یہ لمبی کہانی جو ہے وہ اس میں جائے گی, تو اس میں ایک کردار ہے, ماننا پڑے گا. یہی وجہ ہے آپ سے بات, مطلب ہمارا سیاسی سٹرکچر اتنا جو ہے وہ بری طرح سے اس کا شرازہ بکھر گیا ہوا کہ کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کی باتوں سے پہلے جو ہے وہ ان کو گارنٹی لینی پڑتی ہے. اب اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کے اندر
کام کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، لیکن وہ مضبوط ضرور کریں۔ سوال یہ ضرور اٹھتا ہے، انفارچونیٹلی اس اسمبلی نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اس نے تو باقاعدہ اپنے ہاتھ کاٹے ہیں، اپنے آپ کو اور کمزور کیا ہے۔ تو یہ بہرحال سوال جو ہے وہ ضرور ہے بھی، اور پہلے بھی جو ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں اور اب بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، سپہ سالاروں سے ملاقات رہتی ہے، میں ان کی اگر قربت میں بھی، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ اس کا ان کے قریب ہونے کا یہی ہے کہ میں ترقی کے راستے جو ہے وہ تلاش کروں ان کے ذریعے۔ فیئر انف، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب اس طرح کے بل جب آتے ہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں پہ سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے، جس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں، میرے دوست جو ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی دوسرا نہیں، جب آپ کے دوست بھی یہ کہنے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو وہ دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے تو آگ تو لگی ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت تو ہے۔ تو یہ دوستو آج اس حالات کے اندر جو ہے وہ ابھی ہم جا رہے ہیں، چند دن جو ہے وہ رہ گئے ہیں اور یہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، لیکن اس حکومت کے جاتے جاتے جو ہے وہ حکومت کی تیزیاں، حکومت کی ایک، آج میں بڑا دیکھ رہا تھا کہ اشتہارات اور جو چل رہے ہیں کہ 15 مہینے 488 دن کامیابی ترقی کا جو ہے وہ سفر، اس کامیابی کی ترقی کے سفر میں کاش جو ہے وہ اگر ہم یہ بتانا شروع کر دیں کہ 15 مہینے پہلے جو ہے وہ گاجر مولی کتنے کی بکتی تھی، 15 مہینے پہلے آٹا کتنے کا بکتا تھا، چینی کتنے کی بکتی تھی، پیٹرول کتنے کا تھا، زندگی کتنی قیمتی تھی، انسان کے ایموشنز کتنے قیمتی تھے، لوگوں کی جو ہے وہ خواب کتنے قیمتی تھے، اور وہ اب کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے پیروں کے اندر بکھر رہے ہیں۔ شاید اس کا سوال جو ہے وہ اس حکومت کے پاس نہیں ہوگا، یقیناً اس کا سوال جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو کوئی دینے کے قابل نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کی ہمت نہیں کوئی کر سکے گا کہ کوئی آ کے ان سوالوں کا جواب دے کہ کس طرح سے پاکستانیوں کے خواب، پاکستانیوں کے ایموشنل لاس ہوتا ہے لوگوں کا، جو کچھ ہو چکا ہے اس دوران جو ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جس طرح ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا کہ پاکستان اس خطے کا جو ہے وہ مہنگا ترین ملک بن گیا ہے، اور سری لنکا کے ساتھ بھی ایک موازنہ ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی سالانہ 28.5% جو ہے وہ وہاں پہ مہنگائی، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ 29% جو ہے وہ جا چکی۔ سو دوستو، کیا آپ کے عوام، کیا ہمارے سانگڑ، ہمارے حافظ آباد، کیا ہمارے فیصل آباد، کیا ہمارے گجرانوالہ سائیوال، یہاں کے عام لوگ اور بڑے بڑے شہروں کے عام لوگ رہنے والے تنخواہ دار طبقہ اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اپنے گھروں کا بجٹ، اپنے 2 بچے ہی جو ہے وہ پال سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے دوستو جو ہمارے اقتدار میں رہنے والے اور طاقت میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہی بنا رہے گا۔ نہ جانے اس کا جواب ہمیں کب ملے گا۔ آپ سب لوگوں کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔